کہاں ہے وہ لڑکی؟ مجھے اگلے 1 منٹ کے اندر وہ لڑکی اپنے سامنے چاہیے۔ حویلی میں داخل ہوتے وہ پورے روب کے ساتھ چلایا تھا۔ اس کی دھاڑ سے سبھی ملازم سہم چکے تھے۔ کریمہ بائی جلدی سے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی، کہنے لگی، چھوٹے صاحب، میں ابھی اس لڑکی کو لے کر آتی ہوں۔ مگر وہ کھا جانے والی نظروں سے کریمہ بائی کو دیکھنے لگا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ حرام ہے۔ جب تک میں اس لڑکی کو عبرت کا نشانہ نہیں بنا لیتا مجھے چین نہیں ملے گا۔ کس کی اجازت سے اسے حویلی کے اندر لایا گیا؟ اس کے ناپاک قدموں کو اس حویلی میں داخل ہونے بھی کیسے دیا کسی نے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ کیا آپ لوگ جانتے نہیں؟ جہاں حویلی کے در و دیوار ابراہیم خان زدہ کی آواز سے کانپ رہے تھے، وہیں وہ نازک اندام لڑکی کمرے کے کونے میں بیٹھی سی ڈر زدہ سی ہو رہی تھی اور جانتی تھی کہ نیچے اٹھنے والا شور اسی کی وجہ سے ہے۔ آخر اس کی عمر ہی کیا تھی جو بے تکلیف اور مصیبتوں نے اس لڑکی سے راہ دیکھ لی تھی۔ روتے ہوئے اٹھی اور افراد تلاش کرنے لگی۔ کمرے کی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر بند تھی۔ ایک نظر اس پاس دیکھا اور اس وقت اسے کوئی بھی ایسا مقام نہیں ملا تھا جہاں پر وہ خود کو چھپا سکتی۔ وہ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں، میں کبھی بھی خود کو ابراہیم خان زدہ کے حوالے نہیں کروں گی۔ کچھ دیر پہلے جس قدر سپاکیت سے اسے گھر میں لایا گیا تھا وہیں ابھی نہیں بھول پائی تھی، اور جب کریمہ بائی نے اشارہ کیا کہ چھوٹے صاحب، وہ لڑکی اس کمرے میں ہے، ابراہیم خان زدہ غصے سے لمبے لمبے ڈھاک بھرتا ہوا اس کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دھڑلے سے دروازہ کھولا مگر سامنے پورا کمرہ خالی تھا، اور چاروں اور نظر دوڑانے کے بعد کہنے لگا، کہاں ہے وہ لڑکی؟ یہ کیسا گھٹیا مذاق ہے؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکی اس کمرے میں ہے۔ کریمہ بائی نے حیرت کی انگلی دبائے کہنے لگی کہ سچ ہی تو کہا تھا میں نے۔ اس لڑکی کو خود میں نے اس کمرے میں بند کیا تھا چھوٹے صاحب، اور بھی آپ نہیں تو آ کر یہ دروازہ کھولا ہے۔ کریمہ بھی حیرت کی اس سٹیج پر کھڑی تھی کہ اسے خود بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ سن کر ایک گہری مسکان ابراہیم خان زدہ کے چہرے پر پھیلی تھی۔ اچھا، تو اس لڑکی کو چھپن چھپائی کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ میں بھی بہت کھیلوں میں ماہر ہوں۔ شاید یہ لڑکی مجھ سے واقف نہیں کہ میں پھر خود سے ہارنے والوں کا کیا حشر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابراہیم خان زدہ دروازے کے اندر سے لوک کر چکا تھا اور پھر باہر سے اپنی روبدار آواز میں کریمہ بائی کو کہنے لگا کہ دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دو، جب تک کہ میں نہ کہوں دروازہ باہر سے مت کھولنا۔ کریمہ بائی نے بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے گھبراتے ہوئے کہنے لگی، اور اب اس لڑکی کا تو اللہ ہی حافظ، پتہ نہیں چھوٹے صاحب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، کیا سلوک کریں گے۔ ابراہیم خان زدہ نے کمرے میں چاروں طرف اور نظر دوڑائی، اور کمرے میں سائبان ہی کتنا تھا۔ بیڈ تھا، ڈریسنگ ٹیبل تھا، اور پھر سامنے الماری موجود تھی۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ابراہیم خان زدہ بیڈ کے نیچے دیکھا جہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ الماری میں بیٹھی تر تر کانپ رہی تھی اور اس کا سانس پھول رہا تھا۔ گھبراہٹ میں اس پر رکت طاری ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ اس نے کبھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہی تھی۔ جیسے جیسے قدم الماری کی طرف بڑھ رہے تھے اسے لگا تھا کہ جیسے آج اس کا سانس یہیں پر دم توڑ جائے گا، اور ایک جھٹکے سے وہ ابراہیم خان زدہ نے الماری کھولی تھی۔ وہ جو بڑی مشکل سے خود کو الماری میں ایڈجسٹ کر کے بیٹھی تھی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور آ کر سیدھا ابراہیم خان زدہ کے مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی۔ ابراہیم خان زدہ نے ایک لمحے کی دیری کیے بنا اپنا ہاتھ اس کی کمر میں حائل کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر الماری سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ چھوٹی چوئی موئی سی لڑکی ابراہیم خان زدہ کے لیے کوئی وزن ہی نہ رکھتی تھی۔ اپنی ایک ہی ہاتھ سے اسے اٹھا کر وہ اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا، اور ایک جھٹکے سے قرۃ العین نے اپنا آپ ابراہیم خان زدہ سے چھڑوایا اور رو رو کر آنکھیں سو چکی تھیں۔ گھبراہٹ سے پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا اور بال بکھرے تھے۔ ہونٹ پہ ہلکا سا زخم کا نشان بھی تھا جو کچھ دیر پہلے اس گھر میں استقبال کے طور پر کسی تمغے کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ ابراہیم خان زدہ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تو جیسے پلکیں جھپکنا بھول سا گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی جسے اس گھر میں ونی کر کے لایا گیا تھا اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتی تھی۔ عمر میں اس سے 12 سال چھوٹی تھی، مگر
اس وقت روتی سسکتے ہوئی اس کی حالت بھی ابراہیم خانزادہ کے دل پر چھڑیاں چلا رہی تھی۔ گھر گھبراتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بڑی مشکل سے ہامتے ہوئے سانس لے کر قرۃ العین دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ آپ کو مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے واپس اپنے بابا کے پاس جانے دیں، میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، میرے ساتھ وہ سلوک مت کیجیے گا جو بنی نے اپنے آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ روتے روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی اور بڑی مشکل سے بول پا رہی تھی، مگر ابراہیم خانزادہ کا سارا غصہ تو جھاگ کی طرح جیسے کہیں بیٹھ ہی چکا ہو۔ اس کی نظریں اس وقت قرۃ العین کی گلابی ہونٹوں پر تھیں اور جن پر ہلکا ہلکا سا زخم کی وجہ سے خون رس رہا تھا۔ ابراہیم خانزادہ نے بغیر بولے قدم اس کی طرف بڑھانا شروع کر دیے اور جیسے جیسے ابراہیم خانزادہ کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، قرۃ العین پیچھے اٹھانے لگی، مسلسل رو رہی تھی، مگر اس وقت ابراہیم خانزادہ تو جیسے اس کی آنکھوں اور سسکیوں پر بہرا ہو چکا تھا۔ پیچھے دیوار آگے اور آگے پتھر دل ابراہیم خانزادہ، وہ تو جیسے ان کے بیچ میں پھنس کر رہ چکی تھی۔ جب آگے بڑھ کر اس کے اتنے قریب ہو گیا کہ قرۃ العین اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر گرتا ہوا محسوس کرنے لگی، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر وہ قرۃ العین کے ہونٹ پر رکھ چکا تھا۔ ہلکا ہلکا رسنے والا خون ابراہیم کے ہاتھ پر لگا۔ قرۃ العین نے سسکی بھری تھی۔ ابراہیم خانزادہ نے وہ خون اپنی انگلیوں میں مسلنے کے بعد کہا کہ ان لبوں کو تو چھو کر میں اللہ کی دنیا کی سرشاری ڈوب جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ کس کمبخت نے تمہارے ان ہونٹوں پر زخمی کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ قرۃ العین کو لگا کہ جیسے اس کے جسم سے روح جدا ہو جائے گی۔ یہ کیسا شخص تھا؟ یہ انسان تھا یا کوئی جن جو اس پر مسلط کر دیا گیا تھا؟ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ اب میرے ساتھ کچھ بھی مت کریں، میں نے پہلے اس گھر میں اپنا استقبال ہوتا دیکھ لیا، خدا کا واسطہ اب آپ کو میرے ساتھ کوئی ایسا ظلم مت کیجیے گا۔ بار بار اس کی منتیں ترلے سن کر ابراہیم خانزادہ کہنے لگا، چپ کرو گی یا نہیں؟ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو، تمہارے ہونٹوں پر یہ زخم کیسے ہوا؟ یہ تمہارے چہرے پر نیل اور سرخ نشان کیوں آئے؟ ابراہیم خانزادہ کی نیت اس لڑکی کو دیکھ کر بدل چکی تھی اور وہ اس کے ساتھ آج رات وحشیانہ طریقے سے گزارنا چاہتا تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود ان نشانوں کو دیکھ کر اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر کریمہ بھائی کو اندر بلایا اور پھر کچھ دیر پہلے جو کچھ یہاں ہوا تھا کریمہ بھائی گھبراتے ہوئے ایک ایک لفظ بتانے لگی۔ کسی مجرم کی طرح اس لڑکی کو رسیوں میں باندھ کر حویلی کے بیچوں بیچ لایا گیا تھا اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے جن میں موجود رسی کو سلطان دلاور خان کھینچ کر لا رہا تھا۔ رسی کو لا کر سیدھا زرینہ بیگم کے ہاتھ میں دی تھی اور اس لڑکی کو دھکے دے کر زرینہ بیگم کے قدموں میں گرایا تھا اور پھر کہنے لگا کہ حضور آپ کے چھوٹے بیٹے کی قاتل کی بہن بنی ہو کر یہاں لائی جا چکی ہے، اب آپ کی مرضی، اسے جلتے ہوئے کوئلوں پر چلائیں یا پھر ہمارے پالتو کتوں کو نوچنے کے لیے چھوڑ دیں، یا پھر اس حویلی کا ایک ایک مرد اسے اپنے خواہشات کے لیے استعمال کریں، یہ اب ہماری ملکیت ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ بھی اس معصوم لڑکی سے نہیں پوچھا تھا کہ آخر اس کی غلطی کیا ہے، اور پھر خاموشی سے اس لڑکی کو گھسیٹ کر لایا گیا تھا، اس سے پہلے کہ زرینہ بیگم اپنی آنکھوں میں غصہ لیے اسے کہتی کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ تھپڑ مارنے والی کوئی اور نہیں بلکہ لیلی تھی، اور تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے۔ وہ سسک کر رونے لگی، رو کر کہنے لگی کہ میرا قصور کیا ہے؟ کیوں مارا جا رہا ہے مجھے؟ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا کسی پر، میں نے کسی کی جان نہیں لی، آخر کیسے لوگ ہیں یہ کہ جس نے غلط کیا وہ کھلم کھلا گھوم رہا ہے اور مجھے کس جرم میں یہاں پر لایا گیا؟ زرینہ بیگم پہلی بار بنی میں آنے والی لڑکی کو زبان چلاتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر سامنے پڑے میز پر پٹخا تھا۔ وہ سسک رہی تھی مگر زرینہ بیگم اسے دھکا دے کر کہنے لگی، خبردار، جو اب تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی سنوں، زبان بند کرو، جو میں نے تمہارے منہ سے ایک اور لفظ بھی سنا تو اپنی اوقات مت بھول، ورنہ پل پل موت کے لیے تڑپو گی اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور جانے کتنے تھپڑوں کی بوچھاڑ تھی جو زرینہ بیگم اور لیلی نے اس پر کر دی تھی، اور پھر اسے کسی فالتو سامان کی طرح سامنے کمرے میں پھینک دیا گیا تھا
جیسے جیسے کریمہ بائی نے اس کے بارے میں بتایا تھا، ابراہیم خانزادہ کو بتایا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ ابراہیم خانزادہ کی آواز سن کر لیلا رخ جو اپنے کمرے میں موجود تھی جلدی سے نکل کر اس کے کمرے میں آئی اور سامنے اس کے لڑکی کو اور پھر ابراہیم خانزادہ کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر کچھ ٹھٹکا، پھر کہنے لگی، ارے سر تاج، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دفع کیجیے اسے، یہ لڑکی کو بنی ہو کر اس گھر میں آ گئی ہے، اب سلطان لالا اور مصطفیٰ خانزادہ کو اس کو دیکھ لیں گے، آپ چلیے یہاں سے، نہ جانے کیوں مگر اسے ابراہیم خانزادہ کی اس لڑکی کے وجود پر پڑتی نظر اندر ہی اندر چبھ گئی تھی۔ ابراہیم ملک غصے سے اس کی طرف پلٹا مگر بغیر لحاظ کیے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر مار دیا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگا، تمہاری اتنی اوقات ہے جو تمہیں ابراہیم خانزادہ کو بتاؤ گی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اپنی اوقات یاد ہے نہ تمہیں؟ یا بار بار بھول جاتی ہو کہ یہ لڑکی اس گھر میں بنی ہو کر آئی ہے، میرے لیے ہی آئی ہے اور میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا، ابھی اور اسی وقت کروں گا۔ کریمہ بائی جاؤ، جا کر مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ، یہ لڑکی میرے نکاح میں رہے گی۔ خبردار، جو گھر کے کسی اور مرد نے اس پر بری نگاہ ڈالنے کی کوشش بھی کی تو یہ صرف اور صرف میری ملکیت ہے۔ جس قدر کمینگی سے آنکھوں میں درندگی سے جائے ابراہیم خانزادہ الفاظ کہہ چکا تھا، لیلا رخ کو لگا کہ جیسے اس کی سانس رک رہی ہے اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ابراہیم خانزادہ کی بیوی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی، ہان آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، خدا کا واسطہ اس ونی میں آئی لڑکی کو میرے مقابل مت کھڑا کیجیے۔ وہی ونی میں آنے والی وہ لڑکی جس کا ان سب سے کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں تھا، اس کی سب سے بڑی غلطی ہی یہی تھی کہ وہ اپنے بنوئی کی باتوں میں آ کر اپنے باپ کو لے کر اس گھر میں رہنے کے لیے آ چکی تھی، اور بنوئی نے کیسا انصاف کیا تھا اس کے ساتھ، تو وہ پل پل تڑپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ابراہیم خانزادہ نے اسے بے سدھ زمین پر گرتا دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر پاؤں کی ٹھوکر سے اس کے پیٹ پر ماری، جیسا کہ یقین دلا رہا ہو کہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی فرش پر بے سدھ پڑی تھی اور سانسیں گھٹ گھٹ کر چل رہی تھی۔ چلتی سانسیں دیکھ کر فوراً کریمہ بائی کو کہنے لگا کہ جلد از جلد اس لڑکی کو ہوش میں لاؤ، بہت ہی زیادہ نازک بنی پھر رہی ہے، اسے یہاں کے طور طریقے سکھاؤ اور سمجھاؤ کہ ونی بن کر اس گھر میں آ چکی ہے، اور پھر اس لیے یہ ڈرامے بازیاں جس قدر جلدی ہو سکے بند کر دیں۔ کچھ دیر بعد مولوی آنے والا ہے اور اس سے پہلے اسے تیار کر کے نیچے لاؤ، یہ کہہ کر اپنی ہی جست میں ابراہیم خانزادہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ لیلا رخ کو لگا کہ اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ روتے ہوئے ابراہیم خانزادہ کو پیچھے دوڑ رہی تھی، زرینہ بیگم کے قدموں میں گر کر کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے آپ کو کچھ کریے، مجھے قیامت پر ڈھانے والا ہے۔ ونی میں تو وہ کم تر لڑکی آئی ہے اور اس گھر والوں نے ہمارے چھوٹے خان کی سانسیں چھین لی، مگر اب آپ لوگ میری زندگی پل پل موت کیوں بنا رہے ہیں؟ پلیز بڑی بیگم خان کو سمجھائیں، میرے ساتھ ناانصافی مت کریں۔ آپ جانتی ہیں میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور پھر وہ میرے سامنے اگر کسی غیر لڑکی کو کھڑا کر دیں گے تو میں کیا کروں گی؟ زرینہ بیگم نے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو پہنچا اور پھر کہنے لگی کہ تم اس گھر کی خاندانی بہو ہو اور وہ ونی میں آئی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا گھر کے مرد بہتر جانتے ہیں، تم اسے اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھنا اور وہ کبھی بھی تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گی۔ مگر لیلا رخ تو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ابراہیم خانزادہ جس قدر حسن پرست ہے اور وہ لڑکی جس قدر خوبصورت ہے نا، وہ جانے نکاح کے بعد بند کمرے میں کیا کچھ۔ زرینہ بیگم اس کے خدشات جان چکی تھی اور ایک ہاتھ لیلا رخ کے سر پر رکھ کر پھر کہنے لگی، فکر مت کرو، وہ اس گھر کے مردوں کے لیے صرف اور صرف کھلونا ہی رہے گی۔ بہتر ہے کہ ابراہیم کو مزید غصہ مت دلانا، ورنہ جانتی تو ہو نا گھر کے ملازموں کے سامنے بھی ذلیل کرنے سے باز نہیں آتا۔ لیلا رخ روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی، مگر دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت پہلے ہی سے زیادہ بڑھ چکی تھی، اور غصے سے روتے ہوئے اس نے کہنے لگی کہ کاش ارباز نہ مرتا، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گیا اور اب زندگی میری عذاب بن رہی ہے۔ خود تو ایک دفعہ مر کر منو مٹی تلے دفن ہو گیا، لیکن میرا کیا؟ میں کیسے ابراہیم کو اس لڑکی کے ساتھ ایک رات کے لیے بھیج سکتی ہوں؟ ایک رات تو کیا، نہ جانے کتنی راتیں ابراہیم اس لڑکی کے ساتھ گزارے گا، اسے بیوی کا درجہ دے دے گا۔ ونی
ونی سے کب گھر کی مالکن بن جائے گی کسی خبر۔ لیلا رخ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی اور وہی بے ہوش لڑکی کو دیکھ کر کریمہ بائی نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی، پتہ نہیں کس ماں کی حسین لڑکی ہے، کتنی خوبصورت، جیسے اس دنیا کی ہو ہی نہیں۔ ارے پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا، یہ حویلی کے مکین نہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کریمہ بائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ اسے 17 سالہ لڑکی سے ایک ہمدردی سی ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے ہی گھبراتے ہوئے قرۃ العین رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، مجھے کسی سے نکاح نہیں کرنا، مجھے ونی نہیں بننا، لڑائی تو میرے بہنوئی نے کی تھی، قانون اور انصاف کے مطابق تو سزا انہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے کس لیے یہاں پر لایا گیا ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی مگر کریمہ بائی اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کا لباس رکھ کر کہنے لگی کہ جب چپ چاپ یہ کپڑے پہن لو، تمہارا ابراہیم خانزادہ کے ساتھ نکاح ذرا سی بھی چوں چاں کی تو کرو گی تو تمہیں نہ جانے کتنی مصیبتیں سہنا پڑیں گی۔ کہ گھبرائے ہوئے انداز میں اینی نے ان کپڑوں کو دیکھا جو اسے اپنے لیے کفن لگ رہا تھا، زبردستی ہی صحیح مگر کریمہ بھائی اسے دلہن بنا چکی تھی۔ اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھی اسے رہ رہ کر اپنے باپ کا خیال آ رہا تھا جو بستر پر لیٹا شاید اس بات سے بھی انجان تھا کہ اس کی بیٹی نہ جانے کن تکلیف سے گزر کر آج اس نوبت کو پہنچ چکی ہے۔ اگر وہ ہوش و حواس میں ہوتے تو شاید یہ دیکھ کر ہی مر چکے ہوتے۔ قرۃ العین کو بڑی شدت سے وہ وقت یاد آنے لگا جب اس کی زندگی بھی باقی لوگوں کی طرح بے حد خوشحال تھی اور قرۃ العین کی عمر اس وقت 5 سال تھی جب وہ گھر میں بیٹھی مٹی سے کھلونے بنا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور وہ اس کی بڑی بہن اندلیب دونوں ہی بھاگ کر ماں باپ کے پاس آئے تھے جب ظفر صاحب نے مسکرا کر اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایک اور نعمت بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، تمہارا بہن یا بھائی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں لڑکیاں ہی خوشی سے چہک اٹھی تھیں اور اندلیب کہنے لگی کہ مجھے تو ایک اور بہن ہی چاہیے، یہ اینی کی بچی تو ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، اس کے کھلونوں کو ہاتھ لگا لوں تو اتنا شور مچاتی ہے، مجھے تو یہ بالکل بھی پسند نہیں، آپ اسے کسی اور کو دے دیں، مجھے تو بس اپنی نئی بہن ہی چاہیے۔ جبکہ وہی اینی کی ضدی فوراً بڑی بہن کو دھکا دے کر کہنے لگی کہ کیوں، تم چلی جاؤ نا کہیں، میں کیوں جاؤں، مجھے ایک بہن ہی کافی ہے، ہر وقت بڑی ہونے کا روب جھاڑتی رہتی ہے، مجھے تو ایک بھائی ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا امی، آپ مجھے ایک بھائی دیں نا۔ اینی اور اندلیب کی باتیں سن کر شازیہ بیگم تو مسکرا گئی اور کہنے لگی، یہ اللہ کی ذات ہی ہم پر مہربانی کر سکتی ہے، دیکھتے ہیں کہ تم دونوں بہنوں میں سے کس کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے کس کی سنتا ہے۔ دونوں بہنیں تو اس دن کے بعد 5 وقت کی نمازی بن چکی تھی، جب بھی قرآن پاک پڑھتی، نماز پڑھتی تو بس یہی دعا ان کے لبوں پر ہوتی کہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھائی دے دے اور دوسری کی ضد تھی کہ نہیں، مجھے تو ایک بھائی ہی چاہیے، ایک اور بہن چاہیے۔ وقت یوں ہی آنکھ مچولی کرتا ہوا گزر گیا۔ پورے 9 ماہ گزر ہو چکے تھے جب اچانک شازیہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ظفر صاحب فوراً انہیں ہسپتال لے کر گئے تھے مگر اچانک کسی ایسی پیچیدگی بن گئی تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں ابارشن کرنا پڑا اور شازیہ بیگم کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا تھا اور اینی کی خوشی تھی، اینی کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی، مگر شازیہ بیگم اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ جب ڈاکٹرز نے یہ خبر باہر آ کر سنائی تو ظفر صاحب کو لگا کہ جیسے ان کی پوری دنیا ہی ختم ہو چکی ہے۔ وہ اپنے چند گھنٹے پہلے اس دنیا میں آنے والے بچے کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دونوں بچیاں جو گھر میں اس انتظار میں تھی کہ ماں بابا بھائی کو لے کر گھر آئیں گی، تو بھائی گھر تو آیا تھا مگر ساتھ ماں کا جنازہ بھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ بچیوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے بھائی کو اٹھاتی، بھائی کا چہرہ دیکھتی، وہ تو اپنی ماں کی میت سے لپٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا جو ان پر ہوا تھا۔ ظفر صاحب نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا، اسے ایک ماں بن کر پالنے کی بہت کوشش کی مگر پھر بھی 15 روز بعد وہ بچہ بھی اپنی ماں
کے پاس واپس اس دنیا سے جا چکا تھا اور ظفر صاحب کے پاس ان کا کل سرمایہ ان کی دونوں بیٹیاں ہی تھیں۔ اندلیب اور اینی رہ چکی تھی، انہیں پڑھایا لکھایا، مگر ان کے خرچے پورے کرتے کرتے وہ بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا بھول ہی چکے تھے۔ ایک روز ظفر صاحب کی بہن جو کہ دوسرے گاؤں میں رہتی تھی، وہ اپنے بیٹے نبیل کا رشتہ لے کر آئی تھی کہ بھائی کے گھر چلی آئی، اور اندلیب کیوں عمر میں اس وقت 21 سال کی تھی اور نبیل انہی دنوں ایک فیکٹری میں جاب کرنے لگا تھا۔ 50,000 تنخواہ تھی، اور اب جب تک وہ بھی ظفر صاحب کے سامنے آیا تھا بہت اچھا اور نیک بن کر آیا تھا۔ اس کا اصل چہرہ کیا تھا ظفر صاحب جان ہی نہ سکے، اور اپنی راج دلاری بیٹے اندلیب کا ہاتھ نبیل کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ حالانکہ یہاں رخصت ہو کر بے حد خوش تھی، مگر اب گھر میں ظفر صاحب اور اینی ہی بچے تھے۔ اینی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ساتھ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی تھی، مگر اس شام جب کالج سے واپس آئی تو سامنے ظفر صاحب اور کچھ لوگ گھر میں موجود تھے، جو اپنے باپ کو بستر پر لیٹا دیکھ کر اینی کی تو چیخ نکل گئی تھی۔ بابا، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ایسے کیوں لیٹے ہیں؟ وہ تو اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی جب گاؤں کے ہی ایک شخص نے اینی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے لگے، بیٹا، تمہارے ابو کا کام کرتے ہوئے ایک دم سے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں فالج کا اٹیک آیا ہے۔ ڈاکٹر نے بروقت انہیں ٹریٹمنٹ دیا ہے، تم فکر مت کرو اور ان کا خیال رکھو گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے باپ کو بستر پر پڑا دیکھ کر اینی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے ہی لگی تھی، اور باپ کی خرابی کا سن کر نبیل اور اندلیب بھی آئے تھے۔ نبیل نے تو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں گے، میں آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ بھلا جوان لڑکی اکیلے ساری ذمہ داری کیسے اٹھائے گی؟ اٹکتے ہوئے انداز میں ظفر نے بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ کڑوا گھونٹ بھر لیا، اور یوں نبیل کے کہنے پر اینی نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا اور اس گھر کو چھوڑ کر اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ ایک نظر پلٹ کر اس نے اپنے گھر کو دیکھا تھا۔ وہ تو اس بات سے بے خبر تھی کہ اپنے اس گھر کو وہ دیکھ ہی آخری بار رہی ہے۔ شروع میں تو نبیل نے ان کا بے حد خیال رکھا تھا، بالکل اپنی سگی بہن جیسے اینی کو سمجھتا تھا، اور اینی کی بھی ایک بہن کے ساتھ ساتھ اپنی خالہ زاد نوشین سے اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ دونوں ایک ساتھ کالج جاتی اور واپس آ کر اپنے باپ کی خدمت اینی خود ہی کیا کرتی تھی۔ ایک روز جب اینی کالج سے واپس لوٹ رہی تھی تو دور سے کچے راستے پر دھول اڑتی ایک ساتھ 3 گاڑیاں بڑی سپیڈ کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ ایک طرف کالج کی وین جا رہی تھی جس میں اینی موجود تھی، تو دوسری جانب سے ان تینوں گاڑیوں نے ایک دم سے یو ٹرن لیا اور وین والے نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی، ورنہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ پیچھے آنے والی گاڑی نے بھی وین کو رکتے دیکھ کر بریک لگائی تھی، مگر شاید یہ اس کی انا پر ضرب ثابت ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل گاڑی سے ایک خوبصورت نوجوان باہر نکلا اور بلیک کرتا شلوار میں ملبوس خوبرو شخصیت رکھنے والا غصے سے گاڑی سے نیچے اتر کر گاڑی کی کھڑکی بند کر چکا تھا۔ وین والا بھی نیچے اتر کر کہنے لگا کہ ہاں صاحب، معاف کر دیجیے، میں تو بس گاؤں کی طرف جا رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کی گاڑیاں ہیں۔ مگر وہ اگلے ہی پل غصے سے دھاڑ کر کہنے لگا، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ دوبارہ اگر مجھے اپنے سامنے نظر آئے تو پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ وہ اسے ٹوٹلی دھمکا چکا تھا۔ اگر مجھے کہیں جانے کی جلدی نہ ہوتی تو پھر بتاتا۔ اینی نے جب یہ دیکھا تو وہ غصے سے فوراً گاڑی سے نکل چکی تھی۔ نوشین نے اسے روکا بھی تھا، مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر باہر نکل آئی۔ اوہ ہیلو مسٹر، خود کو کیا کسی فلم کا ہیرو سمجھ رہے ہو، یا پھر ویلن کے 1.5 کروڑ کی گاڑی لے کر تماشا لگائے پھرتے ہو؟ غلطی انکل کی نہیں بلکہ آپ کی ہے۔ آپ اتنی سپیڈ سے آ رہے تھے کہ انہیں موقع ہی نہیں ملا کہ ایک تو اتنے بڑے حادثے سے انہوں نے آپ کو بچا لیا، اور آپ انہیں سنائی جا رہے ہیں۔ سامنے کھڑا شخص تو جیسے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس میں گم ہو چکا تھا۔ وین والا گھبراتے ہوئے کہنے لگا، ارے بیٹا، یہ کیا کر رہی ہو؟ جانتی ہو یہ کون ہے؟ ارے جو کوئی بھی ہو، میری بلا سے جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں کسی بھی امیر زادے سے نہیں ڈرتی۔ وین والا تو گھبراتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ چھوٹے صاحب، معاف کر دیں، اس لڑکی کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ نوشین نے فوراً اسے گاڑی کے اندر کھینچا تھا، مگر یہی لمحہ تھا کہ جب وہ شخص اس لڑکی کی محبت میں جیسے گرفتار ہو چکا تھا۔ وین وہاں سے آگے چل رہی تھی اور ایک بار پلٹ کر اینی نے کھڑکی سے دیکھا، وہ وہیں منجمد کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نوشین پہلے تو گھبرائی، پھر کہنے لگی، ارے پتہ لگتا ہے چھوٹے خان کو تو تمہاری محبت میں پاگل ہی ہو چکے ہیں، جو اب
جواب میں اینی نے اس کے کندھے پر تھپڑ مار دیا تھا۔ ارے چپ بھی کرو، ویسے بھی غصہ چڑھا ہے، تم پیار محبت کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو۔ جواب میں نوشین کہنے لگی، ہاں دعا کرو کہ یہ محبت ہی ہو، ورنہ یہ لوگ تو غصے میں بس اپنی بندوقیں چلاتی ہیں اور لوگوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ گاڑی گھر کے باہر رک چکی تھی۔ وہ دو لڑکیاں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اینی اور نوشین دونوں گھبرا گئی۔ سامنے اندلیب رو رہی تھی اور نبیل بھی بڑھایا ہوا تھا۔ اینی فکر مندی سے کہنے لگی، کیا ہوا؟ نبیل نے صرف ایک ہی سیکنڈ لگایا تھا فیصلہ کرنے میں۔ میں اپنی بہن کو کہنے لگا، نوشین تم چچا ابتہار کے گھر چلی جاؤ جب تک میں نہ کہوں، اور تم وہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ اگر راستے میں کوئی تم سے پوچھے بھی کہ نبیل کون ہے تو کہنا میں اسے نہیں جانتی۔ اس افراتفری کو دیکھ کر دونوں لڑکیاں سمجھ نہیں پائی کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ وہی اندلیب رو رہی تھی کہ میری بہن کے ساتھ اب ایسے نہیں کر سکتے، یہ صرف آپ کی ساری نہیں بلکہ آپ کی خالہ کی بیٹی بھی ہے اور آپ اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے، آپ کی بہنوں جیسی ہے۔ نبیل کہنے لگا کہ ہاں، پچھلے کئی مہینوں سے تمہاری بہن اور باپ کو خرچہ اٹھا رہا ہوں، اب ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ میرے لیے قربانی دے سکے۔ بدلے میں خالو کا اچھے سے علاج کرواؤں گا اور انہیں کسی کی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا، مگر اسے میرے لیے تو یہ قربانی دینی ہوگی۔ اینی کبھی اپنی بہن کا چہرہ دیکھتی تو کبھی بہنوئی کا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ اندلیب روتے ہوئے اسے بتانے لگی کہ تمہارے بھائی کا چھوٹا چودھری سے جھگڑا ہو گیا اور پیسوں کے لین دین میں کوئی بات تھی۔ غصے میں آ کر تمہارے بھائی نے چھوٹے خان سے ہاتھا پائی کر لی اور وہ گولی نبیل پر چلانے والا تھا مگر ہاتھا پائی میں گولی ارباز خان پر چل گئی تھی، وہ موقع پر ہی مار گیا۔ یہ واقعہ ایک ہفتے پہلے پیش آیا تھا، مگر اب جرگے کا فیصلہ ہے کہ نبیل اپنی بہن کو بنی میں ہمارے حوالے کرے گا یا پھر خون بہا کی رقم 2 کروڑ دے گا۔ اینی کے وجود میں سے تو جیسے کسی ایک ساتھ لاتعداد سوئیاں چبھئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ پولیس کو انفارم کریں، بتائیں آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، مگر سنتا کون؟ نبیل نے اپنی بہن کو تو بچا لیا تھا مگر اپنی سالی کو بنی میں بھینٹ چڑھا دیا تھا، اور ایک آخری بار اس نے التجائیہ نظروں سے زرینہ بیگم کو